گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام آؤ بچوں۔ سبھی ننے دوستوں کو اور دیگر سامعین کو نعیم بھیا کا پرخلوص آداب۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آؤ بچوں پروگرام لے کر۔ امید کرتے ہیں ہمارے تمام ننے دوست، ننے ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، خوب موج مستی کر رہے ہوں گے، کیونکہ گرمی کی شدت تو ختم ہو گئی ہے۔ یوں کہیں کہ بس موسم سرما کی آمد ہے اور گرمی جو ہے جا رہی ہے۔ لیکن بچوں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہے ہیں، بدلتے موسم میں اپنی صحت کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ اور جب آپ صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگر بیمار ہوں گے تو پھر ہمیں بھی تھوڑی سی نا امیدی ہو جاتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ننھے منھے جو دوست ہیں ہمیشہ مسکراتے رہیں، خوش و خرم رہیں، کھیلتے رہیں اور ساتھ میں پڑھتے بھی رہیں، کیونکہ دیکھیے پڑھائی تو بہت ضروری ہے۔ پڑھائی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ ایک عظیم شخصیت بن سکیں، اور عظیم شخصیت بننے کے لیے عظیم کارنامے کرنے پڑتے ہیں، اور عظیم کارنامے کرنے کے لیے جناب علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کی اہمیت تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سلسلے کی جو اکثر و بیشتر ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ عظیم کیسے بنے۔ اس سلسلے کے تحت آج ہم آپ کو ایک تقریر سنوا رہے ہیں، اور یہ تقریر ہے اس عظیم شخصیت پر جو ہندوستان کے قومی رہنما، مجاہد آزادی اور آزادی کے سچے سپاہی تھے، یعنی شہید بھگت سنگھ۔ ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے وطن کی راہ میں راجگرو اور سکھدیو کے ساتھ ہنستے ہنستے اپنی جان نثار کر دی۔ تو آئیے یہ تقریر سنتے ہیں، اور یہ تقریر آپ کے لیے لکھی ہے جناب اندلیب اختر نے۔ شہید بھگت سنگھ کا نام زبان پر آتے ہی ایک ایسے جانباز وطن پرست مجاہد کا تصور ذہن میں آتا ہے جس نے مادر وطن سے طوق غلامی اتار پھینکنے کے لیے اپنی عزیز زندگی کا ہر لمحہ وقف کر دیا تھا، اور جس نے اپنے گلے کو ہنستے ہنستے پھانسی کی نظر کر دیا۔ تختدار پر چڑھتے ہوئے بھگت سنگھ کا وہ آخری جملہ جو اس نے مسکراتے ہوئے انگریز ڈپٹی کمشنر سے کہا تھا، آج بھی ہر ہندوستانی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ویل مسٹر مجسٹریٹ، آپ نہایت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ انقلاب پسند ہندوستانی اپنے حصول مدعا کے لیے کس خوشی کے ساتھ موت سے بغل گیر ہوا کرتے ہیں۔ سردار بھگت سنگھ کی پیدائش ضلع لائل پور میں ہوئی تھی۔ ان کا سلسلہ خاندان ایک مشہور سردار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جنہوں نے رنجیت سنگھ والیے کی قیادت میں سکھ سلطنت کی ترقی کی غرض سے مغرب کے جنگجو پٹھانوں اور مشرق میں خطرناک انگریزوں کے مقابلے میں دل و جان سے کوشش کی۔ سردار بھگت سنگھ کے دادا سردار ارجن سنگھ کی عمر جب 80 سال کی تھی تو بھی وہ لاہور کانسپریسی کیس میں کافی دلچسپی لے رہے تھے۔ شہید بھگت سنگھ کی دادی شریمتی جے کنور ہندو سماج کی ایک عقلمند اور دلیر خاتون تھی، جنہوں نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی پرورش کی بار نہایت خوبی اور مستقل مزاجی سے انجام دیا۔ صرف 14 سال کی عمر میں ہی بھگت سنگھ کے دل میں ان کو مادر وطن کی خدمت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے پنجاب کی چند باغیانہ سوسائٹیوں میں کھل کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1922 میں جب ترک موالات کی تحریک میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو نوجوان دلوں میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا، اور اصل میں یہی باغیانہ جماعتوں کے ظہور کا سبب بنا۔ 1914-15 کے لاہور کانسپریسی کیس کے سلسلے میں سکھوں نے جو قربانیاں دی تھیں، ایسی جماعتوں کے نشود نما میں بہت زیادہ مدد کی، اور اس کا اثر بھگت سنگھ کے دل و دماغ پر ایسا پڑا کہ تاحیات وہ کسی طرح زائل نہ ہو سکا۔ جب سرکاری محکمہ خفیہ نے اس تنظیم کا پتہ لگا لیا اور اس کے ممبران کو گرفتار کرنا شروع کیا تو بھگت سنگھ اپنے جارحانہ تحریک جاری رکھنے کی غرض سے پنجاب چھوڑ کر کانپور میں بودباش اختیار کر لی۔ کانپور میں بھگت سنگھ کی زندگی کا ایک نیا باب کھلا، کیونکہ یہاں پہلے سے ہی ایک منظم باغیانہ تنظیم کا وجود عمل میں آ چکا تھا۔ اس تنظیم کی بنیاد وطن پرست نوجوان سچندر پال، جوگیش چندر چٹرجی اور رام پرساد بسمل نے ڈالی تھی، اور اس جماعت کا نام ہندوستانی ریپبلکن ایسوسی ایشن تھا۔
بھگت سنگھ کو اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا، وہ فوراً ہی اس انقلابی تنظیم میں شامل ہو گئے اور اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے دل و جان سے کوشش کرنے لگے۔ ہندوستانی ریپبلکن ایسوسی ایشن نے بھگت سنگھ کا نام بدل کر بلونت سنگھ رکھ دیا اور بھگت سنگھ اسی نام سے مختلف اخباروں اور رسائل میں انقلابی مضامین لکھتے رہے۔ 1926 کا مشہور کاکوری ٹرین ڈکیتی، جس میں ہندوستانی ریپبلکن آرمی کے نوجوانوں نے ایک چلتی ہوئی ٹرین جس میں سرکاری خزانہ جا رہا تھا بامقام کاکوری روک کر اس میں سرکاری خزانہ اتار لیا۔ اس واقعے کے بعد پورے انگریزی مشنری میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پولیس کی عملہ اور محکمہ خفیہ کافی جدوجہد کے بعد بھگت سنگھ کی خفیہ تنظیم کا پتہ چل گیا۔ بھگت سنگھ خود کو بچتے بچاتے ہوئے لاہور چلے گئے، لیکن مقدمہ کاکوری کانسپریسی کے فیصلے کے مطابق بھگت سنگھ کے 4 ساتھیوں کو سزائے موت اور دیگر بہت سے ممبران کو سخت سزائیں دی گئی۔ اس حادثے نے بھگت سنگھ کے دل میں ایک آگ سی لگا دی، ان کو اور بھی جوشیلا اور نڈر بنا دیا۔ ان کے دل میں جو پہلا خیال گزرا وہ یہ تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ کیسے لیا جائے، لیکن حالات نے ان کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس درمیان ایک عجیب و غریب سانحہ پیش آیا۔ لاہور میں رام لیلا کے جلوس میں کسی نامعلوم شخص نے ایک زبردست بم پھینکا جس میں کافی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پولیس نے فوراً ہی اس جرم کا الزام بھگت سنگھ پر ڈال دیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ آخرکار 60,000 روپے کی ضمانت پر انہیں جیل سے چھٹکارا ملا اور وہ پھر سے اپنی انقلابی تحریک میں شامل ہو گئے۔ چونکہ بھگت سنگھ کا نام اعلیٰ درجہ کے انقلاب پسندوں میں تھا، پولیس اور محکمہ خفیہ ان کی تلاش میں ہمیشہ سرگرم رہا۔ پولیس افسران کو باضابطہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ انہیں جہاں دیکھیں فوراً گرفتار کر لیں۔ اس کے علاوہ اس کام کو انجام دینے کے لیے کچھ خاص پولیس دستے بھی مقرر کیے گئے تھے۔ باوجود ان سب بندشوں کے بھگت سنگھ ادھر ادھر آتے جاتے رہے اور مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے دن رات اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس دوران ان کو طرح طرح کی مشکلوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی بھی ان کے چہرے پر نا امیدی یا اداسی کے آثار دکھائی نہ دیے۔ بھگت سنگھ کے انقلابی تنظیم کے ذریعہ ایک بدماش انگریز افسر سانڈرس کے قتل کیے جانے پر ان کی جماعت نے ایک نئی روح پھونک دی۔ اس جماعت کا وقار عام لوگوں میں خصوصاً نوجوان دلوں میں قائم ہو گیا اور طلباء میں تو ایک سنسنی سی پھیل گئی جس کے فوری اثر نے اس پارٹی کو تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھایا۔ چونکہ بھگت سنگھ عام جنتا کے دکھ درد سے کافی متاثر تھے، اس لیے وہ انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ سوشلزم کی طرف بھی راغب ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی تنظیم کا نام بدل کر دی ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن رکھ لیا تھا۔ 8 اپریل 1929 کو دارالسلطنت دلی میں ایک سنسنی خیز اور تاریخی واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ ہمیشہ آزادی کے دیوانوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ اسی دن ہندوستانی سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کے 2 جانباز سپاہی نے اسمبلی کے اجلاس میں بغیر روک ٹوک کے داخل ہوئے اور زبردست بم اس اطراف پھینکے جدھر سرکاری افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ بم شدید دھماکے کے ساتھ پھٹا اور اسمبلی کے چاروں طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ دھماکے کی آواز سے اسمبلی ممبران میں ایک خوف سا طاری ہو گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وزٹر گیلری میں بھی سناٹا چھا گیا۔ عام راستہ اور لیڈیز گیلری کے درمیان 2 نوجوان دکھائی دیے جو بڑے ہی اطمینان سے مگر دل میں آزادی کی تمنا اور سرفروشی کی خواہش لیے ہوئے محو گفتگو تھے۔ یہ جانباز ہستیاں کوئی اور نہیں بلکہ بھگت سنگھ اور بی کے دت کی تھیں۔ ان جانبازوں کے مطابق اس دن بم پھینکنا نہایت ضروری تھا کیونکہ اسی دن سرکار ایک بل پیش کر جلدی میں پاس کروانا چاہتی تھی۔ یہ بل اس وقت بمبئی میں چل رہے مزدوروں کے ایجیٹیشن کو کچلنے کا لائسنس بننے والا تھا۔ پولیس والے جن کی تعیناتی کونسل چیمبر کے دروازے پر تھی، یہ دریافت نہ کر سکے کہ یہ 2 نوجوان کس طرح اسمبلی احاطے میں داخل ہوئے۔ اس کی 2 وجہ تھی، ایک تو یہ کہ دونوں شخص انگریزی لباس میں ملبوس تھے اور دوسرے کہ ان دونوں نے کسی طرح سے وزٹر پاس بھی حاصل کر رکھا تھا۔ ان دونوں کے جیب میں ہمیشہ ایک پستول اور بم رہا کرتا تھا اور وہ کسی ضروری موقع کے منتظر رہا کرتے تھے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ بم پھٹنے کے بعد ان دونوں کو کافی موقع ملا تھا، اگر وہ چاہتے تو آسانی سے فرار ہو سکتے تھے، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا تھا اس کے مطابق وہ اپنے کو پولیس کے حوالے کر دیں اور ایسے سنگین جرم کی یادش میں سخت سے سخت سزائیں برداشت کریں۔ ان دونوں بہادر قوم پرستوں کے پاس بھری ہوئی پستول بھی تھی، اگر وہ چاہتے تو کافی تعداد میں سرکاری افسروں کو مار سکتے تھے، لیکن ایسا نہ کرتے ہوئے انہوں نے جیب سے پستول نکالا اور اسے حفاظتی عملے کے حوالے کر دیا، اور پھر ان دونوں نے فلک بوس نعرے لگائے، انقلاب زندہ باد، شہنشاہیت کا ناش ہو۔
یہ دو نعرے سارے ہندوستان کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے اور اسی نعرے نے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ایک نئی روح پھونک دی۔ بعد ازاں انہوں نے سرخ رنگ کا اشتہار ہوا میں اڑا دیا جس کا عنوان تھا ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن پارٹی، اور اس کے نیچے سرخ روشنائی سے ملک کی آزادی کے لیے ایک پرزور اپیل کی گئی تھی۔ یہ دونوں مجاہد گرفتار کر لیے گئے۔ 3 سال تک اس بم دھماکے کا مقدمہ چلتا رہا۔ بھگت سنگھ کے دوران مقدمہ اور اس کی کارروائیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو جذبات شہادت سے مخمور ہو اور جس نے زندگی کا فلسفہ بخوبی سمجھ لیا ہو۔ بھگت سنگھ میں یہ دونوں خوبیاں پورے طور سے موجود تھیں۔ وہ اپنی گرفتاری سے لے کر پھانسی کے پھندے پر چڑھنے تک ایک لمحہ کے لیے بھی ہراساں یا متفکر نہ ہوئے۔ جب ان کے عزیزوں اور چند سرکاری افسران نے ان سے اس بات پر زور ڈالا کہ وہ رحم کے لیے سرکار سے درخواست کریں تو بھگت سنگھ نے اس بات کو قطعی نامنظور کر دیا اور بجائے اس کے ایک خط لوکل گورنمنٹ کے پاس ارسال کیا جس میں یہ لکھا تھا: یہ امر مسلمہ ہے کہ میں ایک باغی سپاہی ہوں اور جو اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ لڑتا رہا۔ اگر سرکار سمجھتی ہے کہ اس سے اور باشندگان ہند سے کوئی صلح ہوئی ہے تو یہ لازمی امر ہے کہ سرکار آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے سبھی سپاہیوں کو فوراً آزاد کر دے، لیکن اگر اس کا یہ خیال ہے کہ لڑائی جاری ہے تو وہ شوق سے ہمیں مار ڈال سکتے ہیں۔ اس خط میں یہ بھی رقم تھا کہ بجائے پھانسی دیے جانے کے وہ کسی سپاہی کی گولی سے مرنا زیادہ پسند کریں گے۔ ایک سپاہی کے لیے اس طرح جان دینا زیادہ مناسب ہے۔ 23 مارچ 1931 کی وہ تاریخی گھڑی آ ہی گئی جب ہندوستان کا ایک جانباز اور دلیر سپاہی اپنے ملک کو آزاد دیکھنے کا سپنا لیے ہوئے ہنستے ہنستے اپنے گردن کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دیا۔ پھانسی کے 15 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد جیل کا احاطہ انقلاب زندہ باد کے فلک بوس نعرے سے گونجتا رہا۔ بھگت سنگھ اور اس کے بہادر ساتھیوں نے نہایت شجاعت اور استقلال کے ساتھ موت کو اپنے گلے لگا لیا۔ سارے ملک میں پھانسی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عوام میں انگریزی سامراجیت کے خلاف غصہ اور شدید ہو گیا۔ آزادی کی جنگ ایک نئے قوت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ اس حادثے کے بعد ملک کا ہر نوجوان ملک کو غلامی کی زنجیر سے نجات دلانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھا، اور اس طرح بھگت سنگھ ہم ہندوستانیوں کو ایک لافانی سبق دے گیا، ایک کبھی نہ مٹنے والا نقش اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ اصل چیز جو انسانوں کو دوسرے حیوانات سے الگ کرتی ہے وہ اس کا جذبہ ایثار اور قربانی اور اس کی بے غرضانہ نفس کشی ہے، اور یہ جذبہ جس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قوم پرست اور وطن پرست ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں ہر روز بھگت سنگھ پیدا نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بھگت سنگھ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی قوت کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور اپنے پیچھے ایک ایسی چنگاری چھوڑ جاتا ہے جس کو بھڑکانے کے لیے کسی تیز تند ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بھگت سنگھ کی ہستی کی بقا صرف اس کی موت میں پنہا تھی، اور اس کی اصل زندگی کی ابتدا اس وقت ہوئی جس وقت اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا۔ بھگت سنگھ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم بھی ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی چڑھانے میں جھجک محسوس نہ کریں، کیونکہ زندہ قومیں اپنے ملک اور قوم کی وفاداری کے لیے اپنے جانوں کی بازی لگانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ انقلاب زندہ باد، بھگت سنگھ زندہ باد۔ امید کرتے ہیں بچوں یہ تقریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور شہید بھگت سنگھ کے متعلق جو معلومات اس میں دی گئی تھی اس سے ضرور آپ استفادہ کریں گے، اور بہت ہی سبق آموز تقریر بھی ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے یہ آسانی سے نہیں ملی، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے اور قومی رہنماؤں نے عظیم قربانیاں دیں، جدوجہد کی، تب جا کر ہم آزاد ہوئے، اور آج ہم اسی وجہ سے ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ کر چلے ہم فدا جان تن
साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, आप चांद के मुतालिक कितना जानते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, हम तो चांद के मुतालिक सिर्फ इतना ही जानते हैं, चांद गोल है और चमकता है रात को, उसके आसपास बहुत सारे सितारे चमकते हैं, और हमने चांद के मुतालिक बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लोरियां सुनी हैं, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, और मेरा चंदा है तू, सूरज है तू, और इसके अलावा बहुत सारे नगमे आपने सुने होंगे, लोरियां सुनी होंगी, यही सब आप कहेंगे। लेकिन हम इससे अलग हटके आपको मालूमात देना चाहते हैं, और ये मालूमात है चांद के मुतालिक साइंस के हवाले से। जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं यानी फलकियात पढ़ते हैं, उसकी तालिब इल्म चांद के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक आम इंसान चांद के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं रखता। तो यहाँ चंद दिलचस्प मालूमात हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या बच्चों आप जानते हैं कि चांद हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा बड़ा सैयारा है? जी हाँ, 5वां बड़ा सैयारा है। अगर किसी इंसान का वजन दुनिया में 100 पाउंड है तो चांद पर उसका वजन सिर्फ 16.6 पाउंड हो जाएगा। इस तरह अगर कोई चांद पर उछलने की कोशिश करे तो वो दुनिया के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा ऊंचा उछल सकता है। इसी तरह चांद पर इंसान 6 गुना ज्यादा भारी वजन उठा सकता है। चांद की कुव्वते सिक्ल या कशिश का अगर उसकी बात की जाए तो उसका असर समंदर की लहरों पर भी पड़ता है। बच्चों, अगर आप समंदर के किनारे पर हों और आपके बिल्कुल ऊपर चांद हो तो आपके पास समंदर की लहरें और भी तेजी से आएंगी। जमीन से एक वक्त में चांद का एक ही हिस्सा नजर आता है, यानी हम उसके दाएं या बाएं या पीछे या ऊपर से उसे नहीं देख सकते। जमीन से चांद और सूरज देखने में एक ही साइज के लगते हैं, लेकिन सूरज चांद से तकरीबन 400 गुना ज्यादा बड़ा है और चांद जमीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। इसका जो कतर है वो 2,163 मील है। चांद के मुतालिक इब्तिदाई तहकीकात गैलीलियो ने की थी और उन्होंने 1609 में तहकीक की थी और उन्होंने बताया कि चांद हमारी जमीन की तरह एक कुर्रा है। उन्होंने इस ख्याल का भी इजहार किया कि चांद पर पहाड़ और आतिश फिशा पहाड़ों के दहाने मौजूद हैं। इसमें ना हवा है, ना पानी और ना ही कोई सब्जा, जिनके ना होने के बायस चांद पर जिंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते हैं। दिन के वक्त उसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये मौसमी तब्दीली 1 घंटे के अंदर अंदर वाक़ हो जाती है। हालांकि अब नई तहकीकात और साइंस के मुताबिक अगर देखें तो अब चांद पर भी जिंदगी जो है उसको तलाशा जा रहा है। तो ये एक छोटी सी मगर दिलचस्प मालूमात थी चांद के मुतालिक हमारे नन्हे दोस्तों के लिए। दिल का सहारा
اور بچوں اب باری ہے آپ کے خطوط اور ای میل شامل کرنے کی۔ آج کے پروگرام میں جو ای میلز ہیں ان میں سب سے پہلا ای میل ہمیں موصول ہوا ہے کنڈلا بندر کچھ گجرات سے جگدیش جوہری، پوجا اور پائل کا، اور آپ لکھتے ہیں سلام و آداب کے بعد کہ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ 5 ستمبر کو ہمیشہ کی طرح نعیم بھائی نے پروگرام لاجواب پیش کیا جس میں ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن پر تقریر بہت ہی معلوماتی تھی اور اچھی لگی۔ ہمارا ای میل بھی شامل ہوا، بہت خوشی ملی، شکریہ شکریہ شکریہ۔ 11 ستمبر کو بھی نعیم بھائی نے ہمیشہ کی طرح لاجواب پروگرام پیش کیا۔ ٹیچرز ڈے کے حوالے سے الگ الگ ملکوں میں یہ کیسے منایا جاتا ہے اس متعلق معلومات دی گئی جو بہت عمدہ تھی، اور سنو کہانی سلسلے کے تحت محترمہ نعیمہ پاشا صاحبہ کی زبانی کہانی انسانیت سب بچے بڑی خاموشی سے سنتے رہے اور ان کو بہت عمدہ لگی۔ کنڈلا بندر کچھ گجرات سے جگدیش جوہری، پوجا پائل، اور آپ نے لکھا ہے ایڈوانس میں شکریہ شکریہ شکریہ۔ تو شکریہ کی جہاں تک بات ہے تو ہم آپ کا شکریہ 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 ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے گزشتہ 2 پروگرام سنے اور دونوں پروگرام آپ کو پسند آئے ہیں، اور یہ دراصل جو پروگرام تھا یہ 4 ستمبر کو نشر ہوا تھا جو آپ نے سنا ہے، جس میں ہم نے یوم اساتذہ کے متعلق آپ کو معلومات بھی دی تھی اور تقریر بھی سنوائی تھی۔ یہ دونوں پروگرام بہرکیف آپ کو اچھے لگے، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا اگلا ای میل ہمیں جلد موصول ہوگا۔ اور بچوں اگلا ای میل ہمارے پاس ہے، یہ بھی گجرات سے ہمیں موصول ہوا ہے، اور اس میں سلام و آداب لکھا ہے، تو ہماری جانب سے بھی تمام بچوں کو اور اس ای میل کے لکھنے والوں کو ہمارا آداب۔ 11 ستمبر کو نعیم بھائی نے ہمیشہ کی طرح لاجواب پروگرام پیش کیا، اور ہمیں مایوسی ہاتھ لگی، ہمارا ای میل شامل نہیں ہوا۔ بہت دن پہلے ہم نے یہ ای میل کیا تھا، اور یہ شکایت اور یہ ای میل لے کر بھیج رہے ہیں گرین سٹی گاندھی گرام گجرات راجکوٹ سے پروین سونی، سواتی کھیاتی، کلاوتی سونی، راجیش کرشنا پرتھم اور جینیش راجا۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ ٹیچرز ڈے دیگر ممالک میں کس طرح سے منایا جاتا ہے اس کے متعلق معلومات دی گئی، اور سنو کہانی سلسلے کے تحت نعیمہ پاشا صاحبہ نے کہانی سنائی انسانیت، اور یہ بہت اچھی لگی، اور اس پروگرام میں جو نغمے سنوائے تھے وہ بھی ہمیں بہت عمدہ لگی۔ اور یہ تمام باتیں لکھ کر بھیجیں گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، سواتی کھیاتی، راجیش کرشنا پرتھم، جینیش راجا اور ان کے بہت سارے دوستوں نے، اور شکریہ کے ساتھ آپ نے اپنے ای میل کا اختتام کیا ہے۔ تو شکریہ تو ہم آپ کا ادا کرتے ہیں، تمام بچوں کا اور دیگر سامعین کا جو ہمارا پروگرام بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، ان کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے۔ بس اسی طرح سے آپ ہمارا پروگرام سنتے رہیے اور ہمیں بتاتے رہیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے۔ بہت شکریہ ای میل ارسال کرنے کے۔ ایک خط ہمارے پاس ہے، بہت ہی خوبصورت خط ہے، رنگ برنگا خط ہے، کئی روشنائیوں کا استعمال ہے، اور یہ رنگ برنگا خط ہمیں موصول ہوا ہے الحسنہ تحصیل شیگاؤں ضلع بلڈانا مہاراشٹر سے، اور یہ بہت پیاری سی 2 بچے ہیں، زبیہ خانم اور عمارہ کشف، اور ساتھ میں ان کے ہیں دادا ابو ابرار خان اور دادی امی سعیدہ خانم صاحبہ۔ ایسے ہوتے ہیں ہمارے استاد جو کرتے ہیں اپنی قلم سے پیار و محبت کی بات، کیا خوب سبق پڑھاتے ہیں، ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، اور بلکہ یوں لکھا ہے کہ ان پڑھ بھی پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ ہر استاد انصاف کی ڈگر پہ چلنا سکھاتے ہیں، تبھی تو ان کی سرپرستی میں ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتے ہیں۔ 4 ستمبر آؤ بچوں کی نشریات ایسے ہی یوم اساتذہ پر مبنی تھی۔ اہل ہند کے دانشور شخصیت ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن ہر سال 9 آتا ہے اور اپنے دامن میں 5 ستمبر لے کر آتا ہے۔ نتیجہ ٹیچرز ڈے ایسا ہی منایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر رادھا کرشنن ان کے حوالے سے جناب ایم حبیب صاحب کی تقریر قابل تعریف لگی، مبارکباد۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نغمے بھی اچھے تھے جو نغمے اس پروگرام میں سنوائے گئے، اور ہمارا خط بھی گلوں کی اور گلستان کی زینت بنا جس کی خوشبو سے روح کو تازگی ملی۔ نعیم بھیا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اور نعیم بھیا آپ کا دھمال والا جملہ اچھا لگا، زبیہ اور عمارہ اس سے سن کر بہت زور سے ہنسی، آپ کا بہت شکریہ۔ اب دیکھیے ہمارا تو پروگرام ہے ہی ننھے منھے دوستوں کے لیے، ہم چاہتے ہیں ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے، وہ ہنستے رہیں، خوش رہیں،
اور ہمیشہ آباد رہیں. بس ایسے ہی آپ پروگرام سنتے رہیے, ہمیں بتاتے رہیے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے, اور اگلے ای میل کا ہمیں رہے گا انتظار. اس ای میل کو لکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے پروگرام میں ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں. یہ سرحد پار سے ملا ہے, بڑا ہی خوبصورت یہ خط ہے دراصل, اور اس میں ایک معلومات کے علاوہ پروگرام کے حوالے سے لکھا گیا ہے, اور یہ لاہور سے ہمیں موصول ہوا ہے. آپ ہیں آسمہ جبی صاحبہ. آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کرے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں. 4 ستمبر کا پروگرام موبائل ایپ خراب ہونے کی وجہ سے ہم ٹھیک سے نہیں سن پائے, لیکن تھوڑا سا اپنے خط کا حصہ ہم نے سنا جس میں آپ کہانی سنا رہے تھے, اور پڑھنے کا انداز اس قدر شاندار اور جاندار تھا کہ ابھی تک کانوں میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ موبائل ایپ آگے صحیح رہے گی اور ہم اپنا پیارا پسندیدہ پروگرام آؤ بچوں پوری طرح سے صحیح طور پر سن پائیں گے. ایک معلومات آپ نے لکھ کر بھیجی ہے بیل مچھلی کے حوالے سے. اس کو ہم آئندہ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے کیونکہ آج ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے, تو یہ ہم نے محفوظ کر لی ہے معلومات آپ کی. بہرکیف آپ نے ہمارا پروگرام سنا, لیکن اس بات کا ہمیں افسوس ہوا خوشی کے ساتھ ساتھ کہ آپ ہمارا پروگرام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں سن پائے. اب اس کی وجہ کوئی تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے یا پھر نیٹ ورک کی دشواری ہو سکتی ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ نیٹ ورک کی دشواری رہی ہوگی, تو اسی وجہ سے آپ ہمارا یہ پروگرام اچھے سے نہیں سن پائے. بہرکیف امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ ٹھیک طرح سے سن پا رہے ہوں گے, اور آئندہ بھی پروگراموں کے متعلق آپ ضرور لکھیں گے. آج کے پروگرام میں آپ نے جو ای میل ارسال کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ پروگرام میں آپ کی بھیجی گئی معلومات ہم ضرور شامل کریں گے. تو بچوں یہ تھا آج کا آؤ بچوں پروگرام. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ہمیں ضرور بتائیے گا خط لکھ کر, ای میل لکھ کر کے. اور ای میل اور خط لکھنے کے لیے آپ کو پتہ بتا دیتے ہیں, اردو سروس esd@gmail.com یہ ہے ہمارا ای میل کا پتہ. اور خط کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے آپ کو ہم پتہ بتاتے ہیں. پروگرام آؤ بچوں آل انڈیا ریڈیو, اردو سروس, پوسٹ باکس نمبر 500, پارلیمنٹ اسٹریٹ, نئی دلی 110001. یہ ہے ہمارا پتہ. تو اس پتے پر ہم آپ کو ملیں گے, آپ کا استقبال کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں. آج کے پروگرام سے اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت, اور بس مسکراتے رہیے. ننھے منھے بچے اپنے پسندیدہ پروگرام سن رہے تھے آؤ بچوں. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات جاری ہیں DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR کے علاوہ DD فری ڈش پر.